قابل صدر احترام صدر مجلس حضرت علامہ محمد صدیق عتیقی صاحب دامت برکاتہ علیہ، اور واجب الاحترام حضرت علامہ محمد عامر اقبال صاحب، اور قابل صدر احترام حضرت علامہ قاضی بشیر احمد صاحب، دیگر قابل صدر احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج الہدیٰ، اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلوہ افروز جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دارین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائے، اور جس حسن نظم، جس محبت اور ذوق و شوق اور جس خوبصورتی کے ساتھ آپ احباب نے آج کی اس محفل کا انتظام کیا ہے، میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ اراکین کو، اس مسجد کے خادمین کو، اور اہل محلہ سدریا ان کو، اور ہر وہ شخص جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا، جن میں یقیناً جہاں اہل محلہ شامل ہیں وہاں تحریک منہاج الہدیٰ کے کارکنان نے بھی اپنا رول ادا کیا، ہمارے محترم عرفان صاحب اور دیگر ان کے سائے ساتھی، اور پھر بالخصوص ہمارے محترم عبد الرحمان صاحب، انہوں نے اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے آج کی اس محفل کے ساتھ خاصا تعاون کیا ہے۔ محترم قاضی عابد مسعود صاحب، ان کے والد محترم انتقال کر گئے ہیں، انہوں نے اپنے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ تو میں جملہ منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کروں کہ اللہ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور بالخصوص جن کا میں نے ذکر کیا اور ان کے علاوہ بھی اس بستی کے اور آپ احباب کے جو اساتذہ، والدین، رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مولا ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کو بلندی درجات عطا فرمائے، اور باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہو کر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مکرم، بغیر کسی تبلیغ میں گئے ہوئے میں براہ راست تلاوت کیے گئے کلمات کی روشنی میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی کے لیے دو بنیادی تقاضوں کا ذکر، اور کم و بیش یہ بات باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 72 کے لگ بھگ مقامات پر یہ کہا کرتا ہے، فرمایا اگر کوئی شخص دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتا تو کامیابی صرف اس کو ملے گی جو اپنی سیرت اور کردار میں دو خوبیاں پیدا، اور وہ دو خوبیاں کیا ہیں؟ اگر خلاصتاً میں شروع میں پہلے بتا دوں، ان میں سے ایک خوبی کا نام ہے ایمان، اور دوسری خوبی کا نام ہے اعمال صالحہ۔ فرمایا جس شخص نے بھی اپنی سیرت اور کردار میں یہ دو خوبیاں پیدا کر دیں، بس سمجھو اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ اور ایک بات ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ ہمارا اصل مقصود آخرت کو کامیاب کرنا، اور آخرت کے مقابلے میں یاد رکھیں اس دنیا کی کوئی بکت اور کوئی حیثیت۔ میں ایک ایمان افروز آقا کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ مفہوم آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آخرت کیا ہے اور دنیا کیا ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے، میرے آقا جلوہ افروز ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نام سے فرمانے لگے کہ میرے صحابی ہو،
کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبو اور انگلی ڈبو کر باہر نکالے تو اس کی انگلی کے ساتھ کیا بچتا؟ پہلے آپ نے خود بات کی اور کر کے پھر سمجھایا کہ خود فرمایا اگر کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کر نکالے تو یاد رکھو جو انگلی کے ساتھ بچتا ہے وہ دنیا ہے اور جو پیچھے سمندر رہ جاتا ہے وہ ساری آخرت ہے۔ بدقسمتی ہے کہ وہ آخرت جو سمندروں کی طرح ہے اس کو ہم نے فراموش کیا ہوا ہے، اور وہ دنیا جس کی بکت کی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، ساری زندگی اس دنیا کے پیچھے بارے بارے پھرتے ہوئے۔ یہ تو میں نے ایک رخ بتایا ہے کہ آخرت کیا ہے اور دنیا، مگر وہ دنیا ہے جس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت اور بکت نہیں ہے، دوسرے اینگل سے دیکھیں تو اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ آخرت جو سمندروں کی طرح ہے نا، اس کی کامیابی کا سارا انحصار اسی دنیا کی مختصر سی زندگی پر ہے۔ یہ جو ولادت سے لے کر موت تک کی زندگی ہے نا، اس زندگی کو جس نے سنوار لیا بس سمجھو اس کی آخرت خود بخود سمجھ، اور جس کی یہ دنیا نہ سمجھ سکی یاد رکھیں آخرت اس کی کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں۔ اور وہ بنیادی بات میں نے پہلے عرض کر دی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ دنیا کامیابی سے ہمکنار ہو جائے، کیوں؟ تاکہ آخرت سمجھ جائے، تو اس کے لیے بنیادی تقاضے دو ہیں، اور وہ دو تقاضے کیا ہیں؟ ایک ایمان چاہیے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ۔ اور میں نے بتایا کم و بیش 72 کے لگ بھگ یہ آیات ہیں جہاں باری تعالیٰ نے اس بات کا آپ کے اطمینان کے لیے میں نے صرف ایک مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا تاکہ آپ کے اطمینان کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ باری تعالیٰ نے اس ایک مقام پر کیسے کہا۔ یہ سورہ بینہ 30ویں پارے کی بڑی معروف سورت ہے، اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت نمبر 7، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وسیلہ اور شعار بنایا۔ جن خوش نصیبوں نے بھی یہ دو خوبیاں اپنی سیرت اور کردار میں پیدا کر دی، ان کے لیے باری تعالیٰ نے حسر کے انداز میں اعلان کیا اولئک هم خیر البریہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو تمام تر مخلوق میں سب سے اچھی کیا ہے؟ سب سے۔ اور یہ اچھا ہونے کی سند اور ڈگری کون عطا کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور اس کی عطا کردہ ڈگری میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر اللہ سے پوچھنا چاہیں کہ اچھا کون ہے تو فرمایا اچھا وہ ہے جو اپنی سیرت میں دو خوبیاں پیدا کر دے، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ۔ جب مولا ان کو سب سے اچھے ہیں تو پھر ان کو ملے گا کیا؟ اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، فرمایا ایسے خوش نصیبوں کے لیے پھر ان کے رب کے پاس جزا کے طور پر ہمیشہ رہنے کے لیے باغات جنتیں تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ اور آگے بڑی خاص بات ہے، آگے باری تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں کہ جن سے ان کا مولا راضی ہو جائے گا، اور راضی ہوگا پھر وہ ان بندوں کو جزا کے طور پر وہ کچھ عطا کرے گا کہ جس جزا کو پا کر بندے اپنے مولا سے راضی ہو۔ ذرا ٹھنڈے دل سے ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر کسی خوش نصیب سے اس کا مولا راضی ہو جائے
اس کے آگے بھی کوئی ڈگری پاس کرنے والی بچتی ہے؟ مقصود تو مولا کو راضی کرنا نہیں، اور مولا راضی کس سے ہوتا ہے؟ وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں راضی ان سے ہوتا ہوں جو اپنی سیرت اور کردار میں دو خوبیاں پیدا کریں، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اور صرف وہ راضی ہی نہیں ہوتا بلکہ ساتھ وہ کہتا ہے کہ پھر میں راضی ہو کر اس بندے کو اتنا نوازوں گا، اتنا کچھ عطا کروں گا کہ اس جزا کو پا کر پھر بندہ بھی اپنے مولا سے راضی ہوگا کہ مولا تو نے دینے والی بھی حاضری کر دی ہے، کبھی نہیں چھوڑی۔ مجھے بتائیں اس سے بھی اعلیٰ کامیابی کوئی ہو سکتی ہے؟ اور یہ کامیابی کن کو ملے گی؟ جو اپنی سیرت اور کردار میں دو خوبیاں پیدا کریں، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ۔ آئیے آج کی اس نشست میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں۔ ان دونوں باتوں کو سمجھیں۔ محترم علامہ صاحب نے بہت خوبصورت تھوڑے سے وقت کے اندر سمندر کو واقعتاً کوزے میں رکھا۔ علامہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے سر بھی دی ہے اور سر بھی دی۔ دل چاہتا تھا کہ ان کو سنتے رہیں، مگر چونکہ آپ مجھے بلا بیٹھے ہیں تو آپ مجھے سننا آپ پر چونکہ ضروری ہے، وہ علامہ صاحب نے پھر زیادہ وقت نہیں، تو آپ پوری توجہ سے چند باتیں جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بس وہ سنیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں کوئی بات بیٹھے، میں محض جذباتی باتیں نہ کروں بلکہ کچھ حقائق آپ کے سامنے۔ ضرورت آج کے دور میں اس عمل کی ہے کہ ہم اپنی ان نشستوں کو تربیت گاہوں میں بدلیں۔ آپ کی بہتر سچی بات ہے، اس پر کروڑوں بار بھی مبارکباد دوں تو میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ ایسا سنجیدہ ماحول کم جگہوں پر ملتا ہے، ورنہ دین کے نام پر سجنے والی محافل میں اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے لوگ صرف تفریح کا وقت لیا، انجوائے کرنے کے لیے۔ تو یہ محافل انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہماری تربیت کے لیے، یہ ہمارے سمجھنے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں بڑی آسان کر کے آپ کے سامنے۔ تو وہ دو چیزیں جن پر کامیابی کا دار و مدار ہے، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ آئیے پہلے جانتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ میں نے وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العلی کے قدموں میں بیٹھ کر جو سیکھا ہے، اگر ایک جملے میں اس کا نچوڑ دینا چاہوں تو کل قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ کوئی جاننا چاہے کہ ایمان کیا ہے، یاد رکھیں کہ ایمان نام ہی قبری والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہوتا ہے۔ جب تک کوئی شخص پہلے خود کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب میں فنا نہیں کرتا نا، وہ کروڑ بار کلمہ پڑھتا رہے، اللہ کی نگاہ میں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ 100 باتوں کی میں نے ایک ہی بات کی۔ آپ اگر جاننا چاہیں کہ ٹھیک ہے علامہ صاحب آپ کی بات کو ہم نے سن لی مگر ہمیں کچھ سمجھ بھی آئی اس کی دلیل کیا ہے، تو آئیے جس آقا کی محبت، عشق اور ادب کی میں نے بات کی ہے، پہلے آقا جی سے پوچھتے ہیں کہ آقا ذرا آپ فرمائیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ مومن کون ہوتا ہے؟ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ہزاروں ہزار مرتبہ آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی۔ آج میں صرف فریش کرنا چاہتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا سن لو، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر، فرمایا جب تک وہ پہلے میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جس کا مطلب ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ، ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ۔
ایمان نام ہے آقا کے در کا سنگ بن کر، اور ایمان نام ہے آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور مقابلہ۔ جب تک کوئی شخص پہلے خود کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ یہ محبت، عشق اور ادب والا تعلق قائم نہیں کرتا، میرے آقا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ کسی صورت بھی مومن۔ مجھے معلوم ہے ہمارے بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے آقا کی امتی ہیں، کچھ لوگوں کی سوچ ایسی ہے کہ وہ سرے سے اس محبت کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس محبت کی ضرورت ہے، یہ تو لیلا مجنون کی باتیں ہیں، کس محبت کی بات ہے؟ ان کی تو میں بات نہیں کرتا۔ سچی بات ہے کہ ان کی حالت پر تو ترس آتا ہے، یہ حقیقت کی ابھی خبر ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اس محبت کے ماننے والے ہیں، اور جو اس محبت کے ماننے والے ہیں وہ زیادہ وہ ہیں جو آئے تھے۔ دیکھو نا، میلاد میں وہی آتا ہے جو آقا سے محبت ہے، بغیر محبت کے کسی کا میلاد نہیں۔ تو ہم محبت کے ماننے والے ہیں، مگر آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، ایک غلط فہمی ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو ایڈریس کرتا ہوں۔ میرا مقصود آپ لوگوں تک فقط حقیقت پہنچانا۔ ہمارے یہاں غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید صرف محبت مصطفیٰ کا نام ایمان۔ یاد رکھیں، خالی محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر بار سے محبت کرتا ہے، اپنے کاروبار سے محبت کرتا ہے، مال و دولت سے محبت کرتا ہے، رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اسی طرح کی کوئی محبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہو، اور وہ دل کے کسی کونے خدرے میں پڑی ہوئی ہو، تو یاد رکھیں اس محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں ہے۔ اس طرح کی محبت کو ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت کہ جس محبت کے سامنے دنیا کی ہر محبت گھٹنے ٹیک، اس محبت مصطفیٰ کا نام ہے ایمان۔ اس لیے میں نے کہا خالی محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے، کہ جیسے والدین سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، ویسی ہی محبت کوئی آقا سے بھی کر لی، اس محبت مصطفیٰ کا نام ایمان ہے۔ ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جس کے سامنے دنیا کی کوئی محبت ٹک ہی نہ سکتی، اس محبت مصطفیٰ کو۔ اس پر میں کوئی الگ لمبے چوڑے دلائل نہیں، ابھی ایک حدیث مبارکہ میں نے سنائی، بس اسی کو آپ کے ذہنوں میں اتارنا چاہتا ہوں۔ ذرا غور کریں، میرے آقا نے ایک خاص بات ارشاد فرمائی ہے، ہم سرسری پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے بھی بڑھ کر پہلے تیری ذات سے محبت۔ آقا نے کیا فرمایا؟ والدین سے بھی، اگر والدین جیسی محبت کی تو ایمان نہیں۔ میں آقا کے ارشاد مبارک پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آقا نے یہ نہیں کہا کہ مومن وہ ہے جو اپنے والدین کی طرح مجھ سے محبت کرے، نہیں، فرمایا مومن تب کوئی بنتا ہے جب والدین کی محبت نیچے رہ جائے اور میری محبت والدین کی محبت پر بھی غالب ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، تو پیدا ہوتے ہی اس کی محبتوں کا پہلا مرکز و محور اس کے والدین ہیں۔ اور آقا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ذرا سوچو، جتنی محبت ایک بچے کو اپنی ماں سے ہوتی ہے نا، جب تک تو اس سے بھی بڑھ کر پہلے میری ذات سے محبت نہیں کرتے تو مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک وقت آتا ہے
تو بچہ بڑا ہو جاتا، اس کی اپنی شادی ہو جاتی، پھر اس کے اپنے بچے ہو جاتے۔ جب اپنے بچے ہو جائیں تو پھر والدین کی محبت تھوڑی مان پڑنا شروع ہو جاتی، اولاد کی محبت والے بولے۔ آپ ذرا دیکھیں، آپ سارے بچوں والے بیٹھے ہیں، والدین والے بیٹھے ہیں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میرے آقا نے اس حدیث مبارکہ میں بھی بڑی بدترین بات کی، پہلے والدین کی بات کی، دوسرے نمبر پر فرمایا والا کے صرف والدین ہی نہیں، فرمایا جب تک اپنے اولاد سے بھی بڑھ کر پہلے میری ذات سے محبت نہیں کرتے، فرمایا تو مومن نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو سمجھنا ہو تو پھر سوچیں، ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی، بس ذہن میں سوچ ہی سکتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں سارے مناظر، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آقا اس حدیث مبارکہ میں سمجھا رہے ہیں کہ جتنی محبت ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے نا، جب تک اس سے بھی بڑھ کر پہلے تو میری ذات سے محبت نہیں کرتے، فرمایا تو مومن نہیں ہو سکتے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسرے سٹیپ پر آقا نے بدترین آگے تیسری بات فرمایا فرمایا صرف والدین اور اولاد ہی نہیں، فرمایا کائنات انسانی کے اندر ایک انسان کو دوسرے انسان سے جتنی بھی محبت ہو سکتی، جب تک ہر اس محبت کے تصور سے بھی بڑھ کر پہلے تو میری ذات سے محبت نہیں کرتے، فرمایا تو مومن نہیں ہو سکتے۔ والدین کی محبت، پھر اولاد کی محبت، اور آپ کبھی سوچیں اس دنیا میں ایسی ایسی محبتیں بھی پائی جاتی ہیں کہ کبھی کبھی انسان کسی کی محبت میں ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ پھر والدین یاد نہیں رہتے، اسے اولاد بھی یاد نہیں رہتی، اسے گھر بار بھی یاد نہیں رہتا۔ مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ حقیقت میں اس محبت کا وجود تھا یا نہیں تھا، مگر ایک کنسیپٹ اور تصور ہے جو اس دنیا میں پایا جاتا ہے کہ ایک انسان کو کسی دوسرے انسان سے کتنی محبت ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجنوں کو لیلا سے بڑی محبت، یہ سنتے ہیں نا باتیں، اور یہ خالی قصہ کہانیاں نہیں ہیں، خرافہ نے ان کی محبت کو اپنی کتابوں میں درج کیا۔ اگر کبھی پڑھنا ہو تو اس اعتکاف میں حضور شیخ الاسلام نے جب عشق کے موضوع پر گفتگو کی ہے نا، تو آپ نے بڑے اعلی جات کے ساتھ ریفرنسز کے ساتھ بتایا کہ اس نے کہاں کہاں ان کی محبت کر دی۔ کہتے ہیں مجنوں کو لیلا سے اتنی محبت تھی کہ اس محبت کی کیفیت آپ کو بتایا۔ ایک دن کسی نے دیکھا کہ مجنوں ایک کتے کے قدم چوم رہا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا کہ مجنوں پاگل ہو گیا ہے، کتے کے قدم چوم رہا ہے؟ تو مجنوں جواب دیتا ہے کہ پاگل میں نہیں ہوں بلکہ پاگل تم ہو، تمہیں کیا خبر یہ کتا کوئی عام کتا نہیں ہے، یہ وہ کتا ہے جو کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزر جاتا ہے۔ عشق کتوں کے قدم کی چبھواتا ہے۔ اور میرے آقا فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو تمہاری اس کائنات انسانی کے اندر ایک انسان کو جتنی بھی کسی دوسرے انسان سے محبت ہو سکتی ہے نا، جب تک ہر محبت کا وہ تصور نیچے نہ رہ جائے اور میری محبت اس سے بھی آگے نہ نکل جائے، فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہوتا۔ میں زور دے کے کچھ حقائق آپ کو خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کو من میں اتار۔ اب مجھے دیانتداری سے کہیں کہ اگر کسی ہستی سے ایسی محبت ہو جائے کہ والدین کی محبت بھی نیچے رہ جائے، اولاد کی محبت بھی پیچھے رہ جائے، دنیا کی کوئی محبت جس کا مقابلہ نہ کر سکے، تو کیا خیال ہے اسے خالی محبت کہیں گے؟ وہ محبت نہیں بابا، وہ تو کوئی عشق اور دیوانگی کی کیفیت۔ ایسی محبت مصطفیٰ کا نام ہے ایمان۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کے ذہن میں خیال آ رہا کہ علامہ صاحب آپ نے بات حدیث مبارکہ سے شروع کی، وہیں سے یہ بات ثابت ہے، کیا اس پر قرآن بھی کچھ کہتا ہے؟ دیکھیے میرا تعلق منہاج القرآن سے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ مجھے وقت کے مجدد کے نوروں سے مصر ہے۔
ایک ایسی ہستی جنہوں نے اس صدی میں پوری دنیا کو علم کی خیرات کی۔ ویسے تو جس طرح قرآن کی بات کوئی شخص رد نہیں کر سکتا، میرے آقا کی زبان اقدس سے لکھی ہوئی بات بھی کوئی مائی کا علاج لگا ہے، مگر یہ آج آپ کو قرآن کی صورت سورہ توبہ، میرے آقا نے تو بڑی شارٹ بات کی ہے نا، قرآن نے تو حد کر دیا گیا۔ باری تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، قل ان کانا آبا، فرمایا محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو، ان کانا آباؤکم، کہ لوگوں یہ جو تم اپنے والدین سے محبت کرو، وَأَبْنَاؤُکُمْ، پھر تمہاری اپنے بیٹوں سے یعنی اولادوں سے محبت، وَإِخْوَانُکُمْ، پھر تمہاری اپنے بھائیوں سے محبت، وَأَزْوَاجُکُمْ، پھر تمہاری اپنی ازواج سے محبت، اگر شوہر ہیں تو بیویوں سے محبت، بیویاں ہیں تو شوہروں سے محبت، زوج کا لفظ دونوں طرف آتا ہے، وَعَشِيرَتُکُمْ، پھر فرمایا تمہاری اپنے رشتہ داروں سے، خاندان سے محبت، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، فرمایا تمہاری اپنے اموال سے محبت جن کو تم بڑی محنت سے کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، پھر فرمایا تمہاری اپنی تجارت سے، کاروبار سے، بزنس سے، دکانداری سے محبت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے۔ ذرا غور سے سنیں، میں کوئی قصہ کہانی نہیں، اللہ کا قرآن سنا۔ 7 محبتیں ہو گئی اور 8ویں نمبر پر فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، پھر تمہاری اپنے مسکن، مسکن کی جمع مساکن، مسکن کہتے ہیں گھر، فرمایا تمہاری اپنے گھر بار سے محبت جسے دیکھ دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ 8 محبتیں گنوائی اور گنوا کر آگے فرمایا محبوب نے بتاؤ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، محبوب نے بتاؤ کہ لوگوں اگر یہ دنیا کی محبتیں، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت پر اگر یہ دنیا کی محبتیں غالب آ گئیں تو فرمایا محبوب نے بتاؤ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فرمایا انہیں بتا دو کہ پھر انتظار کرنا کہ ان پر اللہ کا عذاب کب خلاصہ کر یہ آیت کریمہ زبان حال سے اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تقاضا اس بات کا کر رہا ہے کہ لوگوں ایمان سلامت ہے کہ دنیا کی ساری محبتیں خریدے جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان ساری محبتوں پر یہ کیفیت ہے تو ایمان ہے، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایمان بھی بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ ایک محدود وقت کے اندر رہتے ہوئے بات کرنی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کو بھی ایڈریس کریں۔ کسی شخص کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ علامہ صاحب بات تو شروع کی تھی رسول کی محبت سے، یہاں باری تعالیٰ نے ایک طرف 8 دنیا کی محبتوں کا ذکر کیا اور مقابلے میں صرف رسول کی محبت نہیں ہے، 3 محبت، ایک اللہ کی محبت، پھر اس کے رسول کی محبت اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کی۔ تو خالی رسول کی محبت کی بات تو نہیں، حق ہے، بات ایسے ہی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں جو کچھ میں نے سیکھا ہے، یہ جو مقابلے میں 3 محبتیں ہیں یہ کہنے کو 3 ہیں مگر حقیقت میں یہ ایک ہی محبت کے 3 رخ ہیں، اور ان تینوں محبتوں کا مرکز و محور اگر کوئی ہے تو وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگوں کو یہ بات اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں اترے کیسے۔ پہلے باری تعالیٰ نے کتنی محبتوں کا ذکر کیا؟ 8، والدین کی محبت، اولاد کی محبت، بھائیوں کی محبت، ازواج کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، 5 یہ، پھر مال و دولت کی محبت، پھر کاروبار کی محبت اور پھر گھر بار کی۔ کتنی محبتیں ہیں؟ 8۔ کہنے کو یہ محبتیں 8 ہیں
مگر حقیقت میں یہ ایک ہی محبت کے 8 رخ ہیں، اور اگر ان 8 کو ملا کر ہم کوئی ایک نام دینا چاہیں تو وہ نام ہوگا دنیا کی محبت۔ کیا ہوگا؟ وہ دنیا کی محبت کبھی والدین کی محبت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی اولاد کی محبت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی رشتہ داروں کی محبت، کبھی بھائیوں کی محبت، کبھی ازواج کی محبت، کبھی کاروبار، کبھی مال و دولت، کبھی کاروبار اور بزنس کی۔ میری بات سمجھ آئی؟ کہنے کو کتنی محبتیں ہیں، مگر حقیقت میں یہ ایک ہی محبت کے 8 رخ ہیں۔ بالکل اسی طرح حاضرین مکرم مقابلے میں باری تعالیٰ نے 3 محبتوں کا ذکر کیا ہے، کہنے کو وہ 3 ہیں مگر حقیقت میں وہ ایک ہی محبت کے 3 رخ ہیں، اور ان تینوں محبتوں کا مرکز و محور اگر کوئی ہے تو وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اس کا کلام کوئی ہمارے لوگوں کے کلاموں جیسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان 3 محبتوں کا نام لیا نا، اس کی ترتیب پہ غور کریں۔ پہلے اللہ نے اپنی محبت کا نام لیا، تیسرے نمبر پر آ جا کر جہاد کی محبت کا نام لیا، اور ان دونوں محبتوں کا مرکز جس محبت کو بنایا وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی پھر سوچ رہا ہوگا کہ ایسے لفظوں کو پکڑ کے میں نے ایک بات کر نہیں، میں بڑا سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ کی محبت الگ سے کچھ ہے، انکار میں نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ کی محبت کا ذکر ہے، جیسے باری تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤمنون اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنے مولا سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ میں نے صرف ایک آیت پڑھی، ورنہ قرآن کی کئی آیتیں مل جائیں گی جہاں صرف اللہ کی محبت کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی محبت ایمان ہے تو محبت اس سے کرتے ہیں جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے، کانوں سے سنے، مگر اللہ کی ذات وہ ہے جو دکھائی دینے سے بھی پاک اور سنائی دینے سے بھی پاک۔ تو مولا بتا کر تجھ سے کیسے محبت کرے؟ اب قرآن ہے، ذرا سنیں، باری تعالیٰ نے اسی قرآن میں جواب دیا، فرمایا کل محبوب یہ مجھ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اب ذرا ان کو میری محبت کا راستہ سمجھا دو۔ کیا؟ فرمایا کہ بتاؤ ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میرے نقشے قدم پر چلو، پہلے میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ، کہ جب تم میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے تو آگے فرمایا یحببکم اللہ، بس میری اتباع میں آنے کی دیر ہے، پھر تم اللہ کے محب نہیں رہو گے بلکہ اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ اگر اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں تو مجھے تو جو بات سمجھ آتی ہے وہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی محبت کا سارے کا سارا انحصار وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ رسول کی محبت کے بغیر اسے اللہ کی محبت مل جائے گی تو سمجھ جائیں اس بیچارے کو حقیقت کی ابھی خبر ہی نہیں۔ اور یہاں رخ کر ایک ایمان افروز بات پھر کہنا چاہتا ہوں، باری تعالیٰ نے اپنی محبت کا راستہ اپنے رسول کی اتباع بتایا۔ کیا بتایا ہے؟ بڑی اہم بات ہے، توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ بھائی میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کی زبان اور علاقے سے میں بہت زیادہ واقف نہیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر بات سمجھ نہ آئی تو فائدہ دو۔ اب غور سے سنیں اگلی بات جو میں کہہ رہا ہوں، باری تعالیٰ نے اپنی محبت کا راستہ اپنے محبوب کی اتباع بتایا۔ باری تعالیٰ چاہتے تو یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ محبوب نے بتاؤ کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ باری تعالیٰ نے اپنی محبت کا راستہ اپنے محبوب کی اطاعت نہیں بتایا، محبوب کی اتباع بتایا۔ اطاعت اور اتباع میں بڑا فرق ہے۔
میں آج کی نشست میں ٹیکنیکل باتوں میں گئے بغیر موٹی سی بات بتاتا ہوں، کوئی سمجھنا چاہے کہ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا؟ ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں۔ اطاعت یہ ہوتا ہے حکم کو ماننا، کوئی آپ کو آرڈر کرے اس کی بات ماننا، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ اطاعت یہ محبت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور محبت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے دونوں صورتیں۔ مثلا کسی نے آپ کو حکم دیا یہ کرو، تو ممکن ہے آپ اس کی بات تو مان لیں، مگر مانے اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ محبت آپ کو اس سے کوئی نہیں، آپ اس کی بات مان لیں مگر آپ کا اس میں کوئی لالچ ہو، اس کی وجہ سے اس کی بات مان لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی بات مانیں اس لیے کیونکہ آپ اسے محبت کرتے ہیں، لاجیکلی اس کی بات ہی ایسی ہو کہ مانے بغیر کیا رہی ہے۔ تو اطاعت کی ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، محبت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور محبت کے بغیر بھی۔ مگر حاضرین مکرم مالک کی کافی پر دیکھ لو، اتباع اس کا محبت کے بغیر تصور ہی کوئی محبت کے بغیر اتباع کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں۔ میں آپ اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، ایک ایمان افروز مثال دیتا ہوں اتباع کسے کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن کسی نے دیکھا ایک جگہ پر اپنی اونٹنی کو گھما رہے اور گھماتے جا رہے تھے۔ دیکھنے والے نے دیکھا اور دیکھ کر پوچھا کہ عبداللہ کوئی وجہ بھی نظر نہیں آ رہی، کیوں اونٹنی کو گھما رہے؟ جواب دیتے ہیں وجہ میں نہیں جانتا، بس میں نے تو ایک دن اپنے آقا کو دیکھا تھا، وہ اونٹنی کو گھما رہے تھے، میں تو یاد کی اس ادا کو پورا کرتا۔ اسے اتباع کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ کام کوئی عاشق اور دیوانہ ہی کر سکتا ہے، عقل کے پیچھے چلنے والا ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو باری تعالیٰ نے اپنی محبت کا راستہ اپنے محبوب کی اتباع بتا دی، جس کا مطلب جب تک کملی والے آقا سے محبت اور عشق والا تعلق قائم نہ ہو، اللہ کی محبت کا کوئی کنسیپٹ اور تصور نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کا سارا انحصار یاد رکھیں وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا قرآن پاک کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو میرے مصطفیٰ کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ کی۔ اس نے دونوں اطاعتوں کا حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، مگر کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں ملے گا جہاں اس نے یہ فرمایا ہو کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی سمجھو رسول کی ہو گئی، یہ کوئی نہیں ملے گا۔ مگر یہ اس نے ضرور لکھا ہوا ہے میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کی بس سمجھو اس کی اللہ کی اطاعت تو ہو گئی۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، ایسی لگی لکھتی بات نہیں کر رہا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ اس نے کہا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، کتنی ہستیوں کا ذکر ہے؟ دو کا، اللہ کا بھی اور اس کے رسول کا۔ فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ ان یرضوہ، وہ ضمیر واحد کی ہے، پہلے دو کا ذکر آیا اللہ اور اس کے رسول کا، اور آگے ضمیر کون سی آنی چاہیے تھی؟ ہونا تو چاہیے تھا ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے۔ اللہ نے دو کا ذکر کر کے آگے ضمیر واحد کی استعمال کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں ہم ذاتی دو ہیں مگر دونوں کی رضا ایک ہے، بس جس نے میرے مصطفیٰ کو راضی کر لیا سمجھو اس نے خدا کو۔ وہ کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، فرمایا لوگوں یہ رسول اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا، اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی۔ اب اہل علم بیٹھے ہیں، ویسے میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں ایسی مشکل باتوں میں جاؤں، محترم صدیق عتیقی صاحب بیٹھے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ایسے ہی ذوق آ رہا ہے۔ کہتے محترم نے اس آیت کریمہ پر گفتگو کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا ان ہوا، ان ناس کیا ہے؟ ہوا ضمیر ہے،
اس کا معنی ہے کہ وہ تو نہیں ہے، وہ تو اچھا ہوبا ضمیر، اس کا کوئی مرجع ہونا چاہیے پیچھے۔ ہوبا سے مراد کیا ہے؟ پچھلی آیت کریمہ کو پڑھیں، پیچھے ہے بابا یدبو عن الہوا، یہ رسول اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا، تو ہوبا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وہ پچھلی آیت میں نظر تو کوئی نہیں آتا جس کی طرف ہوبا لوٹ رہا، یدک فعل ہے، تو ہوبا ضمیر کا مرجع فعل نہیں بن سکتا، کوئی اسم چاہیے۔ یدک کا معنی ہے بولنا، اور اسموں سے کیا نکلے گا؟ فرمایا جب میرے مصطفیٰ کے لب ہلتے ہیں نا تو جو کچھ زبان سے نکلتا ہے ان ہوگا، وہ زبان سے نکلنے والا کچھ نہیں ہے، کیا ہے؟ الا وحی یوحی، سوائے اس کے کہ وہ وحی جو ایک کی طرف کی جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خاص ایمان افروز بات بتاتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ یہاں اس مقام پر باری تعالیٰ اپنی وحی کو بھی ڈیفائن کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں اگر جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کی وحی کیا ہے تو فرمایا لوگوں کچھ نہ کرنا، بس میرے مصطفیٰ کے لبوں کو تکتے رہنا۔ جس وقت میرے مصطفیٰ کے لب ہل جائیں اور جو کچھ میرے مصطفیٰ کے لبوں سے نکل جائے، بس سمجھ جاؤ یہی اللہ کی وحی۔ باری تعالیٰ اس انداز سے سمجھا کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں میں اور میرا رسول ذاتیں دو ہیں مگر ہماری بات ایک ہے۔ میں نے بولنا ہو تو دعوی زبان مصطفیٰ کی ہلتی ہے، اور میرے رسول نے بولنا ہو تو زبان کا بھی وہی ہلتا ہے۔ تو رسول کا بولنا ہی حقیقت میں خدا کا بولنا۔ خرچ قرآن پاک کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے بار بار یہ چیزیں سمجھائی۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کی بیعت یہ حقیقت میں خدا کی بیعت ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ فرمایا محبوب یہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تیرے ہاتھ پر نہیں، خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ کی بیعت کو اس نے اپنی بیعت کرا دی۔ بس اتنی باتوں پر اتفاق کریں حاضرین مکرم، جیسے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی رضا اللہ کی رضا، رسول کی بات خدا کی بات، رسول کی بیعت اللہ کی بیعت، اسی طرح باری تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں میرے مصطفیٰ کی محبت ہی حقیقت میں اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کا سارے انحصار کو محبت مصطفیٰ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا تیسرے نمبر پر کون سی محبت تھی؟ جہاد کی محبت۔ تو جہاد کی محبت کا بھی میں نے بتایا مرکز آقا کی ذات مبارک۔ بڑی ایمان افروز بات پھر بتانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جہاد اپنا تن من سب کچھ قربان کرنے کے لیے کیا ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ وہ صحابہ کرام جو جہاد کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے؟ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تو کیا تھا؟ اگر مجھ سے پوچھیں تو میرا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ صحابہ کرام جو کچھ کرتے تھے نا ان کے پیش نظر ایک ہی مرتبہ نظر ہوتا تھا کہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو دیکھ کر کملی والے آقا خوش ہوتا۔ اگر کوئی اختلاف کرے کہ نہیں وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے تو جھگڑنے والے لوگ ہم نہیں مان لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، مگر گدوال والوں مجھے اتنا بتا دو کہ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے انہیں پتہ کیسے چلتا ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ میری دانش میں ان کے ہاں اللہ کی رضا کو جانچنے کا صرف ایک ہی معیار تھا، اور وہ کیا کہ وہ ہر وقت آقا کے بددعا بکھڑے کو تکتے رہتے۔ جب اس بکھڑے پر مسکراہٹ مچل جاتی تو سمجھ جاتے خدا ہم سے راضی ہو گیا۔ تو میں نے بتایا کہنے کو یہ محبتیں تین ہیں، مگر ان تینوں کا مرکز محور اگر کوئی ہے تو وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب باری تعالیٰ اس آیت کریمہ میں سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں ایمان سلامت تک ہے کہ دنیا کی ساری محبتیں نیچے رہ جائیں اور میرے مصطفیٰ کی محبت ان ساری محبتوں پر
اور میں ایک بڑی پھر زوردار بات کیا، 8 محبتیں ایک طرف اور 3 محبتیں اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے محبتوں کا ایک توازن سمجھایا۔ کیا سمجھایا ہے؟ یہ جو پہلے 8 محبتیں بیان ہوئی ہیں نا، یاد رکھیں ان 8 محبتوں کا انکار نہیں ہو رہا کہ ان کی ضرورت نہیں، یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ والدین سے محبت ہونی نہیں چاہیے، اولاد سے محبت کی ضرورت ہی نہیں، مال و دولت سے محبت کرنا تو گناہ کا کام ہے، کاروبار سے محبت نہیں ہونی چاہیے، یہ بات نہیں ہو رہی۔ اگر یہ محبتیں کلیہ ختم ہو جائیں تو اس دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ میں بس ایک ہی ایمان افروز بات بتاتا ہوں، مثلا پہلے نمبر پر باری تعالیٰ نے والدین کی محبت کی بات کی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ والدین سے محبت کرنا بھولا جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص صرف ایک مرتبہ محبت والی نگاہ سے گھر بیٹھے والدین کے چہرے کو تک لے تو فرمایا خالی تکنے پر بھی اللہ قبول حج کا ثواب عطا کرتا۔ تو وہ خدا جو صرف والدین کو محبت بھری نگاہ سے تکنے پر قبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے، تو سوچو اگر کوئی والدین کی خدمت میں لگ جائے، اگر ہر وقت ان کو راضی کرنے پہ لگ جائے، تو پھر مولا کرم کے کتنے دروازے کھولتا ہو؟ تو اس محبت کا انکار ہو سکتا ہے؟ اگر والدین کے دل سے اولاد کی محبت نکل جائے تو اولاد کی تربیت کیسی ہوگی، پرورش کیسی ہوگی؟ اگر مال و دولت کاروبار کی محبت دل سے نکل جائے تو دنیا کا معاشی سسٹم کلیہ انقلاب ہو جائے گا۔ ان محبتوں کو ختم کرنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ اور اس کا رسول ان محبتوں پر ایک بات باندھ رہے ہیں اور سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں یہ محبتیں صرف جائز ہی نہیں عبادت بن جاتی ہیں بشرطے کہ یہ بات والی 3 محبتوں کے نیچے نیچے رہے، ان کے تابع رہے۔ اور اگر یہ سال اٹھانے لگے، آگے بڑھنا شروع ہو جائے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت وہ نیچے رہ جائے، یہ محبتیں غالب آنا شروع ہو جائیں، تو پھر یہ محبتیں ناجائز ہی نہیں، پھر ان سے بڑا گناہ۔ حضور شیخ الاسلام نے ایک موقع پر بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا باری تعالیٰ اس آیت کریمہ میں محبتوں کا ایک توازن سمجھا رہے ہیں، اور وہ توازن یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ محبتیں نیچے رہنی چاہیے اور یہ 3 محبتیں اوپر رہنی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اتنی بات سمجھا کے فرمایا کہ لوگوں اگر محبتوں کا یہ توازن جو اللہ سمجھا رہا ہے کہ یہ محبتیں نیچے رہنی چاہیے اور یہ محبتیں اوپر رہنی چاہیے، فرمایا اگر محبتوں کا یہ توازن قائم ہے تو یہ ایمان ہے، اور اگر یہ توازن بگڑ جائے تو کسی کو کفر ہے۔ اب میں اس سے آگے تفصیل میں نہیں جاتا، دیکھ رہا ہوں کہ ابھی میں جو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں ابھی تو سمجھے بات بڑی چڑی نہیں ہے، تو میں اس طرح کھول کے بیان کروں گا تو آپ کی رات بیت جائے، یہ نہ ہو کہ میں اور ساؤنڈ والا ہی رہ جائیں باقی سارے ہی چلے جائیں۔ بھاگیں گے تو نہیں نا؟ رات 4 بجے کشمیر سے خطاب کر کے میں لاہور پہنچا، اور آج لاہور ایوان اقبال میں بہت بڑا پروگرام تھا، قبلہ حضور کی کتابوں کی تقریب رونمائی۔ 4:15 بجے میں ابھی لاہور میں 4:15 بجے نکلا ہوں، مغرب آپ کے ٹھوبا میں آگے بڑھی، مغرب کے بعد وہاں پروگرام کر کے آیا، ابھی آپ کے پاس بیٹھا، تو اگر میں اتنے ذوق سے آپ کو سنا رہا ہوں تو آپ کو بھاگنا تو نہیں چاہیے۔ بیٹھیں گے آج لگ پتا جائے گا علی صاحب کتنی دیر میں، کیونکہ خطاب کرنا آسان ہے، سننا بہت مشکل۔ آج قابو آ گئے ہیں تو پھر دیکھی جائے گی آج، لیکن تب تک بیٹھیں جب تک میری باتیں سمجھ گئیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، اب ذرا سوچو، باری تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ایمان سلامت اب ہے کہ یہ ساری محبتیں نیچے آ رہی ہیں اور میرے مصطفیٰ کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب ہے۔ اب پھر دیانتداری سے سوچو کہ کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت
کہ والدین کی محبت بھی نیچے رہ جائے، اولاد کی محبت پیچھے رہ جائے، بھائیوں کی محبت دم توڑ جائے، ازواج کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، مال و دولت، کاروبار کوئی محبت مقابلہ نہ کر سکے اور کوئی محبت ایک سے بھی آگے نکل جائے تو مجھے بتائیں اسے خالی محبت کہیں گے؟ محبت نہیں بابا، وہ تو کوئی عشق اور دیوانگی بھی کہتی ہے۔ اس محبت کا تقاضا اللہ اور اس کا رسول، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اب کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ علامہ صاحب آپ اتنا زور لگا کے جو اپنی بات سمجھائی ہے تو کیا پریکٹیکلی ایسی محبت کرنا ممکن ہے؟ ایسی محبت آقا سے ہو جائے کہ دنیا کی کوئی محبت جس کے سامنے ٹک ہی نہ سکے۔ ایک اصولی بات یاد رکھنے کی، اللہ اور اس کا رسول کبھی ایسا کوئی حکم دیتے ہی نہیں جن پر عمل کرنا ممکن۔ اس حکم کے دینے کا فائدہ کیا جن پر عمل ہی نہیں ہو سکتا؟ تاریخ بھری پڑی۔ میں پھر تفصیلات میں نہیں جاتا، آپ کے اطمینان کے لیے صرف ایک ہی رات کا واقعہ، ایک ہی واقعے کے اندر سب کچھ آ جائے۔ ذرا سوچیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تو کچھ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ چلے گئے نا مکہ چھوڑ کے؟ دیانتداری سے بتائیں وہ تو مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تھے، کیا سب کے والدین ایمان لے آئے تھے؟ سب کی اولادوں نے کلمہ پڑھ لیا؟ سب کے رشتہ دار ایمان لے آئے تھے؟ کیا آپ کو جو مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے تو مکہ کے اندر ان کی کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد، کوئی مال و دولت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ان کا کوئی کاروبار بھی مکہ میں سیٹل ہوگا، کوئی گھر بار بھی ہوگا، مگر قربان جائیں اس صحابہ کرام کی محبت پر انہوں نے دنیا کی ہر محبت کو ٹھکرا دیا اور کمری والے آقا کی محبت کو گلے لگا۔ اس محبت کا نام ہے ایمان۔ خالی گلیوں میں نعرے لگا لینا جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، کہ نعرے لگانا آسان کام ہے اور حقیقت میں ایسا عاشق بن کے دکھانا یہ مشکل، مگر مشکل نہیں ہے، کوئی چل پڑے تو ایسے ہی بند لیتا ہے ادھر، پھر بندہ سوچتا بھی نہیں۔ مال کی محبت کی آپ بات کرتے ہیں، ذرا چشم تصور میں لاؤ نا وہ منظر، میرے آقا نے اعلان کیا جہاد کے لیے لشکر روانہ ہو رہا ہے، اللہ کیا پیچھے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے گھر کا سارا ہی مال اٹھا کے دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہاتھ سے اٹھا کے۔ جب آقا کے قدموں میں لا کے پیش کیا تو میرے آقا نے پوچھا ماں کئی طرح ہم نے کیا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ قربان جائیں اس پروانہ چراغ مصطفی کے جواب رکت کے ساتھ لوگ یہ عرض کرتے ہیں اب کئی تو لحب اللہ و رسول اللہ، آقا جو دنیا کی مالو بتا تھی وہ تو لا کر آپ کے قدموں میں پیش کر دی، رہ گئے گھر والے تو ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر رہا۔ گنبد خضرا کا فیضان، تاج القرآن، تاج القرآن، گنبد خضرا کا فیضان، تاج القرآن۔ میں تو صرف چلتے چلتے آپ کو تھوڑا تھوڑا ٹچ دے رہا ہوں، ورنہ ایک ایک بات پر گھنٹوں کتاب ہو سکتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ کیسے مال کو آقا کی محبت پر قربان کر دیتے، کچھ بھی نہ۔ اور اگر ایک ذوق کی بات بھی آپ کو بتاؤں، محبت کی بات بتاؤں، دیکھو جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ بولا وہ جملہ بڑا قابل تھا۔ آقا نے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ گھر اللہ اور تو رسول تو سامنے بیٹھے تھے، بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے؟ آقا ہی پوچھ رہے ہیں گھر کیا چھوڑ کے آئے اور آقا ہی کو جواب دے رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ میرے سامنے بیٹھے، اور جواب کیا دے رہے ہیں؟ گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ کوئی عقیدہ ابو بکر سے سیکھے۔ جب یوں آقا کے قدموں پر سب کچھ قربان کر دیا نا، قربان جائیں اس قربانی پر اللہ کو بھی ایک پیار آیا۔ جبریل کو بلایا، فرمایا جبریل دوڑو جاؤ آج میرے محبوب کو میرا سلام پہنچاؤ، اور میرا محبوب کے وسیلے سے آج میرا سلام ابو بکر تک بھی پہنچاؤ، اور میرے محبوب سے جا کر کہنا کہ ابو بکر سے پوچھو، ابو بکر نے سب کچھ ہی دے دیا، خود فقیر ہو گیا، اس حال میں بھی رب سے راضی ہے۔
میرے آقا نے مبارکباد دی، ابو بکر مبارک ہو، تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا۔ اور رب پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر سب کچھ دے دیا، راضی ہے اس حال میں بھی؟ رکت کے ساتھ رو کر ابو بکر نے میرے آقا کے گرد وقت میں آ کے 3 چکر بھی کاٹا اور عرض کرنے لگے انا ربی راضی، انا ربی راضی، انا ربی راضی۔ آقا میں تو رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں، بس پوچھ کر اتنا بتا دیں کہ ابو بکر نے جو دیا اس نے قبول بھی کر لیا۔ غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ، مسلمانوں کے مقابلے میں جو جنگ لڑ رہے تھے غیر نہیں تھے، اپنے رشتے دار، کسی کا باپ مقابلے میں، کسی کا بیٹا مقابلے میں، کسی کا چچا مقابلے میں، جنہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے میدان جنگ میں، اور ان کا حقیقی بیٹا جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا کافروں کی طرف سے بندے تھا۔ جنگ مسلمانوں نے جیتی، کچھ وقت کے بعد آپ کے بیٹے نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ ایک دن باپ بیٹا اکٹھے بیٹھے اور بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان میدان بدر میں آپ 3 مرتبہ میری تلوار کی ضرورت، میں چاہتا ہوں ایک ہی بار میں آپ کا سر قلم کر سکتا ہوں، مگر میں نے ہر مرتبہ آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ یہ بات سنیں، وہ پروانہ چلا کے مستقبل فرمانے لگے کہ بیٹے یہ حالت کفر میں تیری کیا نیت تھی کہ تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، مگر اللہ کی عزت کی قسم اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا تھا تو تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ دشمن مصطفیٰ سمجھ کے تیرا سر گرم کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اس محبت مصطفیٰ کا نام ہے ایمان۔ یہ ایسے میں نے جھلک کروائی ہے تھوڑی سی، اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو یاد رکھو اس محبت کے متحقق ہونے کے لیے پہلا تقاضا یہ ہے کہ پھر محبوب کے ادب میں فنا ہو۔ وہ کہتے ہیں نا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اگر ادب نہیں ہے تو انسان دعویٰ محبت میں بھی کبھی سچا نہیں۔ اور میں کیونکہ ایمان سمجھا رہا ہوں، یہ قرآن پاک میرے سامنے ہے، آیتیں آپ کو میں سناتا ہوں آج ایسے ایسے ٹھیک ہے جی۔ اصل میں علامہ صاحب ہمارے ہتھے چڑھ گئے ہیں، علامہ صاحب سے بھی ایک پیار ہے ہمارا، اس لیے میں اتنی بے تکلفی سے ان سے باتیں کرتا ہوں۔ تو اب جوڑ سے میرا جملہ سن لے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں ایمان سمجھا رہا ہوں۔ کندوال والوں یاد رکھو، ایمان نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کی ادب میں فنا ہو۔ ایمان نام بھی آقا کے ادب کا ہے، ایمان ملتا بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے سلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے سلے۔ میں نے 3 دعوے کیے، ایمان نام بھی آقا کی بارگاہ کے ادب کا ہے، ایمان ملتا بھی آقا کی بارگاہ کے ادب کے سلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی بارگاہ مصطفیٰ کی ادب کے سب کے ساتھ۔ آئیے قرآن آپ کو سنا ایمان، میں نے پہلی بات کی ایمان آقا کے ادب کا نام، سورہ نور قرآن پاک کا 24واں سورہ۔ قرآن پاک کے 4 مقامات ایسے ہیں جہاں باری تعالیٰ نے مومن کی تعریف اس انداز میں کی۔ ویسے مومنوں کی صفات، مومنوں کی تعریف کئی جگہ پر قرآن پاک میں آئی ہے، مگر 4 مقامات ایسے ہیں جہاں جب باری تعالیٰ نے بات کی تو بات یوں شروع کی، انما المؤمنون، یہاں حصر ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ مومن صرف اور صرف یہی لوگ، اس کے علاوہ کوئی اور مومن نہیں۔ یہ کل کتنے مقامات ہیں؟ کل میں سے صرف 1 سنا، کیونکہ 4 سننے کے ٹائم نہیں۔ سورہ نور کی آیت کریمہ میں سنا، باری تعالیٰ نے بات یوں شروع کی، انما المؤمنون، فرمایا مومن فقط وہ ہے، کون؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کون؟ فرمایا جو اللہ پر بھی ایمان لائے اور اس کے رسول پر بھی ایمان۔ اتنی اصطلاحی بات کرنے کے بعد
آگے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا. اب سنیے غور سے قرآن کیا کہتا ہے اس میں. اب ایک ایک لفظ پر غور کریں. انما المؤمنون، اس کا معنی مومن